بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری 14ویں کلاس ہے قرآن کریم کے ترجمے کے حوالے سے جو ہم نے شروع کی تھی، اور سورہ فاتحہ کی آج ہماری انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی۔ اس کے بعد ہم اگلی کلاس سے سورۃ البقرہ انشاءاللہ شروع کریں گے، اور سورۃ الفاتحہ کی کل کچھ ابتدائی چیزیں ہم نے پڑھی تھی، ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، لفظی ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، اس کا سلیس ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ کے بعض نام ہم نے پڑھے ہیں، اور فوائد پہ بات چل رہی تھی، تو سورۃ الفاتحہ کے جو فوائد ہیں اس میں ہم نے کچھ حدیثیں پڑھی تھی، اور کچھ حدیثیں آج ہم پڑھتے ہیں، اور مزید اس کے جو فوائد ہیں وہ ہم پڑھ کے اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک فائدہ سورۃ الفاتحہ کا یہ ہے کہ انہا رقیۃ شافیۃ باذن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص ایک مدد کے ذریعے سے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا ہوا ہے۔ اور جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں دنیا کے اندر نا، دیکھیں یہ سب اسباب ہیں، شفا قرآن نے نہیں دینی ہوتی، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں۔ نہ قرآن کریم خود شفا دیتا ہے، نہ کوئی دوائی خود شفا دیتی ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہمیں خود صحیح کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس نے کرنی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں نا اسباب اپنانے کا حکم دیا، اور فرمایا ہے کہ بھئی کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، ان کو تم اپنا لو، اس کے بدلے تمہیں میں یہ چیز دے دوں گا۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا، خاص طور پہ سورۃ الفاتحہ کو۔ اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو پڑھتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس کے ذریعے سے تو مجھے شفا دے دے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ ایک تو قرآن ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، اور دوسرا سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی موجود ہے نا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ اور وسیلہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور باقی چیزیں بھی اگر ہم شفا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں کیا نیت کرنی ہے کہ اللہ یہ سورۃ الفاتحہ جو قرآن کریم کی ایک سورت ہے میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ قرآن شفا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شفا ہے۔ حدیث کیا ہے اس میں؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں انطلق نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت وہ نکلی فی سفرۃ سافروہا، ایک سفر میں جو سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران کیا ہوا کہ جب وہ تھک گئے کسی جگہ پہ، انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو حتی نازلوا علی حی من احیاء العرب، تو عرب کی قبیلوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک قبیلے کے پاس جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، انہوں نے کہا یار یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ کچھ سستا لیتے ہیں، اپنے جو ہے نا ریسٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ فَاسْتَضَافُوهُمْ، تو انہوں نے نا ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا کہ بھئی ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے، لمبے سفر سے آ رہے ہیں، تو تم ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو۔ عام طور پر چلتا تھا یہ دور جاہلیت میں، اور آج کل بھی جو ہے نا وہ کئی دفعہ انسان مانگ لیتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم تو آپ لوگوں کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے، ہم جو ہے نا وہ آپ کو، کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، جانتے نہیں ہیں، یا ہمارے جو ہے نا وہ آس پاس کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوا؟ فَلُدِغَ سید ذالک الحی، تو اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ اچھا یہاں پہ سانپ یا بچھو کا تذکرہ نہیں ہے، ہمارے ہاں کچھ ترجمہ کرتے ہوئے وہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ سانپ یا بچھو نے ڈس لیا، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی زہریلی چیز ہو سکتی ہے یہاں پہ جس نے ان کو ڈس لیا۔ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، اب انہوں نے ہر کوشش کر لی، ہر ممکن کوشش کی کہ بھئی ہم کسی طریقے سے کیا کریں کہ اس بندے کو ٹھیک کر لیں۔ اب اس دور میں جو بھی طریقہ علاج چلتا تھا انہوں نے کیا، لا ينفعه شيء، اب کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے رہی تھی، بیماری زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے۔ فقال بعضهم، اب ان میں سے کوئی ایک کہنے لگا لو اتیتم هؤلاء الرحت الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء،
اب یہ جو قافلے والے آئے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کے پاس جاؤ ذرا بھاگ کے، تم میں سے کوئی ایک جائے پتہ کرے، شاید کہ ان کے پاس کوئی چیز ہو، کوئی دوائی ہو، کوئی دم کرنے والا ہو، کوئی چیز تو ہوگی جس کے ذریعے سے ہمارا سردار بچ جائے۔ فَأَتَوْهُمْ، تو وہ ان کے پاس آئے، وقالوا، انہوں نے پوچھا، یا ایھا الرہط، اے قافلے والو، ان سیدنا لدغ، بے شک ہمارے جو سردار ہے اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، وہ ڈس لیا گیا ہے، وسعینا لہ بکل شیء لا ینفعہ، اور ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، اسے نفع نہیں دے رہی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، فہل عند احد منکم من شیء، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے جو ہم اس سردار کو دے دیں، کوئی دوائی ہو، کوئی بھی چیز ہو بھائی جس کے ذریعے سے اسے شفا مل جائے، تو کیا ایسی کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ فقال بعضهم، اور ان میں سے کچھ کہنے لگے، نعم، جی ہاں، واللہ انی لارقی، اللہ کی قسم میں دم کر سکتا ہوں۔ فقال بعضهم، اب یہاں پہ بعضهم کا معنی میں زیادہ تر کرتا ہوتا ہوں، ان میں سے ایک نے کہا۔ بعض جو ہے نا وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، 10 لوگ ہوں تو اس میں سے بھی بعض ہو سکتا ہے، جس میں سے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں، تو وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی میں زیادہ تر ایک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا، نعم واللہ انی لارقی، اللہ کی قسم میں دم کر سکتا ہوں۔ تو آگے ایک بندے کا تذکرہ ہے، ولیکن واللہ لقد استضفناکم، اور لیکن اللہ کی قسم ہم نے تم سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تھا کہ کچھ کھانے کو دے دو، فلم تضیفونا، تو تم نے ہمیں کچھ دیا نہیں تھا، فما انا براکن لکم حتی تجعلون لنا جعلا، اب میں بھائی تمہیں اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم اس کے بدلے ہمیں کوئی چیز نہ دو، جب تک کہ کچھ کھانے پینے کے لیے دو گے نہیں۔ تو کچھ روایات میں جو ہے نا بکریوں کا تذکرہ، جب تک کہ تم بکریاں نہیں ہمیں دو گے، اتنی بکریاں، 30 بکریاں یا کچھ تعداد اس کے اندر ذکر ہے کہ جب تک تم ہمیں دو گے نہیں، ہم جو ہے نا وہ دم نہیں کریں گے۔ فصالحوہم علی قطیع من الغنم، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا معاہدہ کیا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ آپ کو دے دیں گے۔ فنطلق کا، اس دور میں نا بکریاں یہ تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی تھی، جانور ہر گھر میں پائے جاتے تھے، اسی سے جو ہے نا وہ گھروں کے سرکل چلتے تھے۔ فنطلق یدخل علیہ، تو وہ گئے اور جا کے انہوں نے جو ہے نا وہ ان پر اپنا لعاب جو ہے نا وہ جس طریقے سے ہم نماز میں نہیں، میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ اگر نماز میں شیطان آ جائے تو ایک فوار سی نکالنی ہے، یدخلو، اس طریقے سے نا دم کرتے ہوئے بھی ہلکی ہلکی فوار نکلنی چاہیے۔ کچھ لوگ صرف پھونک مار رہے ہوتے ہیں، پھونک نہیں مارنی، ساتھ اس کے ہلکی سی جو لعاب ہے، تھوک ہے، اس کی فوار نکلنی چاہیے۔ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ فوار کے ساتھ جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ کا مطلب یہ ہے گویا کہ پہلے اسے رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، یعنی اتنی تکلیف تھی کہ وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ اب جب سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا گیا تو گویا کہ وہ ان رسیوں سے اس کو کھول دیا گیا۔ تو پتہ کیا چلا اتنے ٹکڑے سے، آگے باقی سے ہم پڑھتے ہیں، تو پتہ کیا چلا اتنے ٹکڑے سے کہ سورہ فاتحہ ایک دم ہے، روحانی بیماریوں کی شفا تو ہے ہی، دل کی جو بیماریاں ان کی شفا تو ہے ہی، اس کی ہم آگے جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تفصیل، لیکن جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ بات ہے صرف یقین کی، جس کو یقین ہے نا کہ یہ جسمانی بیماریوں کی شفا ہے، جسم میں درد ہے، سر میں درد ہے، دانت میں درد ہے، کوئی اور تکلیف ہے، یہ ساری چیزوں کا علاج کر سکتی ہے۔ صرف توکل، بھروسہ، اعتماد، جس کو اللہ پر بھروسہ ہے نا، جس کو اعتماد ہے، جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دے گا، تو اس کو ملتی ہے شفا۔ اور اس کی مثالیں آگے انشاءاللہ میں نے وہ ذکر کی ہیں، میں ذکر کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ تو فانطلق یمشی وما به قلبۃ، تو وہ جو ہے نا وہاں سے گیا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یہ قلبۃ کا میں نے معنی لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی اس کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی اس کو نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ فاوفوہم جعلہم الذی صالحوہم علیہ، انہوں نے پھر وہ ان کی بکریاں ان کو دے دی۔ اب جب وہ واپس آئے نا بکریاں لے کے، فقال بعضهم، تو ان میں سے کچھ کو لوگ کہنے لگے اقسموا، اس کو تقسیم کرو بھائی، بکریاں آئی ہیں تو سب کو دو کھانے کے لیے، جو کچھ نہ کچھ اس میں سے۔ فقال الذی رقا، تو اس شخص نے کہا جس نے دم کیا تھا، لا تفعلوا، ابھی ایسا نہ کرو، حتی نأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنذکر لہ، حتیٰ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان کو یہ بات ذکر کریں گے جو ابھی ہوا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا اتنے ٹکڑے سے کہ صحابہ کرام کا اکثر و بیشتر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ
کام کرنے سے پہلے، یعنی اب چیز تو ٹھیک ہے لے آئے ہیں، وہ غصے میں لے آئے یا جو بھی ایک معاملہ ہوا کہ انہوں نے نہیں دیا تو اب ان کو ضرورت پڑی ہے ہماری، تو اب پتہ چلا ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، تو اب ہم نے ان سے بکریاں لی ہیں، تو اب بدلے میں ہم کیا کریں گے بھائی، جب تک جو ہے نا وہ یہ بکریاں نہیں دیں گے ہم تب تک جو ہے نا وہ دم نہیں کریں گے، لیکن بکریاں لا کے اب کھانے سے پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھیں گے، تو فننظر ما یأمرنا، تو ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ فقدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا له، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی، فقال، تو انہوں نے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، آپ کو کس نے بتایا تھا بھائی یہ دم ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوال تھا یہ تعجب کی بنا پر کیا تھا۔ کچھ سوال ہوتے ہیں جو استفہام ہوتے ہیں، یعنی وہ سوال بطور سوال ہی ہوتے ہیں، کچھ سوال ہوتے ہیں جو سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال کی کئی ایک قسمیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں آگے سے اس سے سوال کرتا ہوں، تو اس سوال میں جو میں سوال کر رہا ہوتا ہوں اس سوال میں اس کا جواب ہوتا ہے، کچھ سوال صرف سوال ہی ہوتے ہیں، اس کا جواب دینا ہوتا ہے کسی نے، کچھ سوال تعجب کے سوال ہوتے ہیں، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ سوال بطور تعجب ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اصبتم، یہ جو لفظ ہے اس کو یاد رکھ لیں، قد اصبتم، تم نے صحیح کام کیا ہے، ایک سیموش کو تقسیم کرو، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، اور میرا بھی اس میں سے حصہ نکالو، فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ یہ صحیح بخاری 2276 نمبر روایت ہے، اور کچھ حدیثوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ قرآن پڑھا کر جو انہوں نے ایک اس میں اجرت لی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بہترین اجرت، سب سے اچھی اجرت، یا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، الفاظ یہ تھے کہ سب سے زیادہ جن چیزوں پہ تم اجرت لیتے ہو نا، اس میں کتاب اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی اجرت لی جا سکتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کتاب اللہ کو بیچنا، قرآن کو بیچنا، ٹھیک ہے، قرآن کو بیچنا اس اعتبار سے کہ لوگ اپنی مرضی کے مجھ سے مسئلے پوچھنا چاہتے ہیں اور مجھے جو ہے نا وہ گفٹس کرتے ہیں، مجھے کسی نے گاڑی گفٹ کر دی، مجھے کسی نے جو ہے نا وہ بنگلہ گفٹ کر دیا، مجھے کسی نے کوئی بڑی چیز گفٹ کر دی، اب وہ چاہتا ہے کہ شیخ صاحب جب کبھی میں کہیں پھنسوں نا تو آپ نا میرے لیے آسانیاں نکالا کریں، آپ نا کہیں سے کوئی رستہ نکال کے لایا کریں۔ یہ ہوتا ہے قرآن کو بیچنا۔ یہ والی قیمت جو ہے یہ یہودی جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، کہا کہ یہ والی قیمت تم نے قرآن کی نہیں کھانی، قرآن کریم کو اس طریقے سے بیچنا نہیں ہے، یا قرآن کی آیات کو یا اسلام کو اس طریقے سے بیچنا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے قرآن کریم پڑھا کے اجرت لینا، وہ بالکل جائز ہے، وہ شرعی طور پر کوئی ممنوع نہیں ہے، اگر کوئی کہیں بات کرے تو اس کو یہ والی حدیث بھی سنائے، یہ اسی کے آگے پیچھے حدیث، اور صحیح بخاری میں جب آپ کسی بھی ایپ سے اس حدیث کو تلاش کریں گے تو آپ کی اسی موضوع کی ساری حدیثیں مل جائیں گی، ان میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین اجرت جس چیز پر تم لیتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہاں سورہ فاتحہ دم کر کے انہوں نے بکریاں لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح قرار دیا، تو پتہ کیا چلا کہ دم کر کے لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو مشغلہ نہیں بنانا چاہیے، بندہ بزنس بنا لے کہ بس ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کرنا، اب دم ہی کرنا اور اس سے پیسے لینے، اس طریقے سے اس کو مشغلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ بھئی سورہ فاتحہ دم ہے، اور جیسے روحانی بیماریوں کی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، بات صرف یقین کی ہے، جس طرح میں نے پہلے بات کہی۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے افضل صورت ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ حدیثیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں، یہاں پر صرف میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، عربی نہیں پڑھتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو قرآن کریم کی ایک ایسی صورت سناؤں، ایسی صورت سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں اس جیسی کبھی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، یعنی چاروں کتابیں جو بڑی ہیں ان میں کبھی اس طرح کی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف تقرؤ فی الصلاۃ، اب نماز میں کیسے پڑھتے ہیں، نماز میں قرات کیسے کرتے ہیں، فقرأ ام القرآن، تو انہوں نے ام القرآن پڑھی۔ تو پتہ کیا چلا نماز میں سورہ فاتحہ اس وقت بھی پڑھی جاتی تھی اور وہ لوگ پڑھتے تھے، اور ہر نماز میں پڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی اور جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، وگرنہ یہ پوچھا جاتا کہ نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں تو وہ کوئی بھی صورت کہہ سکتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے جو ہے نا وہ علاوہ، لیکن نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ جواب دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ فرقان میں اس جیسی کوئی نازل ہوئی ہے،
یہ سورہ فاتحہ جو ام القرآن ہے یہی سب سے افضل ترین صورت ہے قرآن کریم کی۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم میں جو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات کا تذکرہ ہے نا، وہ بھی سورہ فاتحہ ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ یقیناً آتیناکا، ہم نے آپ کو دی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتیناکا، کاف ضمیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو دی ہے سبعا من المثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ اسی کی تفسیر کل جو ہم نے حدیث پڑھی تھی وہی ہے جو نیچے لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سکھائی تھی، اور اس کو سبع من المثانی اور قرآن عظیم کی تفسیر کہا۔ تو یہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے ہو گئی۔ وہ جو شروع میں ہم نے تفسیر کے طریقے پڑھے تھے نا، کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ، تو یہ آیت جو ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 87، اس کی تفسیر جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4474 کے ساتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا مثانی، تو یہ لفظ جو ہے وہ اس کے 3 معنی ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے تینوں معنی بیان کیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے کہ یہ معنی ہو۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اختلف فی تسمیتھا، اس کے نام میں اختلاف کیا گیا ہے کہ مثانی کا معنی کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ لأنہا تسنى کل رکعت ای تعاد، کہ اس کو جو ہے وہ ہر رکعت میں بار بار پڑھا جاتا ہے، ای تعاد یعنی لوٹایا جاتا ہے، بار بار ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو مثانی کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے قیل لأنہا یثنى بہا علی اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے ساتھ کی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، اس لیے اس کو مثانی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں سا نون یا کا جو لفظ ہے وہ مثانی میں بھی ہے، وہ تسنہ میں بھی ہے، وہ یسنا بھی ہے، اور اسی طریقے سے ایک لفظ ہے استثناء، یہ بھی عربی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بھئی اس کو استثناء حاصل ہے، وہ جو ہے نا وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کہتے ہیں یا تو یہ اس معنی میں ہے کہ لِأَنَّهَا اُسْتُثْنِيَتْ لِهَٰذِهِ الْأُمَّةِ، یہ اس امت کے لیے اس کا استثناء کیا گیا تھا، پہلے کبھی کسی امت کو یہ نہیں دی گئی، صرف اسی امت کو یہ دی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ مثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 معنی اس کے جو ہے وہ بیان ہو گئے۔ اسی طریقے سے اس کے فوائد میں، اور یہ سورہ فاتحہ کی ایک جو فضیلت ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بات ذکر کی ہے کہ یہ جو صورت ہے جمعت بین التوسل الی اللہ تعالی بالحمد، اس صورت میں نا اللہ تعالیٰ کو ہم وسیلہ دیتے ہیں، ایک واسطہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کو واسطے اور وسیلے پسند ہیں اپنے اسماء و صفات کے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اللہ تعالیٰ کی صفات جب ذکر کر کے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ تمام قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تو رب ہے، کس کا؟ العالمین کا، اے اللہ تو الرحمن ہے، اے اللہ تو الرحیم ہے۔ جب ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر کے دعا کرتے ہیں نا تو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دعا کی قبولیت کے لیے ایک واسطہ اور وسیلہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کو جب بھی ہم نے دعا کرنی ہے نا تو آپ اپنی دعا سے پہلے یہ کوشش کریں کہ یار میں کبھی بھی دعا کر رہا ہوں تو دعا کرتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے نا۔ دعا کے آداب ہیں، باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے ہاتھ اٹھایا تو میں اس کے ہاتھ خالی کیسے واپس لوٹا دوں؟ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت میں سے ایک سبب ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کن کن اسباب کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنے آپ کو چھوٹا اور بالکل عاجز بنائے، اور اس کے بعد جو سوال کرنا ہے وہ سوال کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں اس صورت کے اندر ہم کون سے واسطے اور وسیلے دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ ایک ہوتا ہے واسطہ اور وسیلہ دینا لوگوں کا، وہ تو شرک ہے، وہ منع ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ فلاں بزرگ کے ذریعے سے، فلاں بابا جی کے ذریعے سے ہماری دعا قبول فرما، وہ صحیح نہیں ہے۔ اپنا عمل ہم پیش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، ناموں کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تیری ایک صفت ہے الغفور، تو نا سب کچھ معاف کرنے والا ہے، تو اے اللہ آج میں گناہ گار تیرے سامنے بیٹھا ہوں، تجھے اپنا الغفور کے صدقے مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جب ہم صفات ذکر کرتے ہیں اس میں تو الحمد ہے، الثناء ہے، التمجید ہے، جس طرح کل حدیث بھی ذکر ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں والتوسل الیہ بعبودیتہ وتوحیدہ، اور ایک واسطہ اور وسیلہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد کے ذریعے کہ اے اللہ
تیری، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک تو عبادت کا وسیلہ ہو گیا کہ اللہ عبادت ہم تیری کر رہے ہیں، دوسرا پھر صرف تیری عبادت کر رہے ہیں، کسی اور کو بیچ میں شرک جو ہے نا وہ شریک نہیں ٹھہرا رہے، شرک نہیں کر رہے تیرے ساتھ۔ تو ایک توحید کا واسطہ اور وسیلہ ہو گیا، ایک ہو گیا جو ہے نا عبودیت کا، اور بندہ جو ہے نا وہ اپنی عبدیت ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ سارے واسطے اور وسیلے دے کے ثم جاء سوال اہم المطالب، پھر جو ہے نا وہ سب سے جو ضروری چیز ہے اس کا بندہ مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو انسان کو سب سے زیادہ جس کی حاجت ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْهِدَایَةُ بَعْدَ الْوَسِیلَتَیْن، اور وہ جو ہے نا ہدایت ہے ان دونوں وسیلوں کے بعد۔ کہتے ہیں کہ فَالدَّاعِي بِهِ حَقِیقٌ بِالْإِجَابَةِ، اب دعا کرنے والا جو ہے نا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، کیونکہ اس نے اتنے بڑے بڑے وسیلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دیے ہیں، اور مانگ کیا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط المستقیم کیا ہے، اہدنا کیا ہے، یہ انشاءاللہ آگے ہدایت میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہا مع قصرہا تشتمل علی انواع التوحید الثلاثہ، یہ صورت چھوٹی ہونے کے باوجود توحید کی تینوں قسموں پر دلالت کرتی ہے، یعنی توحید کی تینوں قسمیں اس کے اندر موجود ہے۔ توحید کی تین قسمیں کون سی ہیں؟ ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت، اور ایک ہے توحید الاسماء والصفات۔ ٹھیک ہے، یہ تین قسمیں ہوتی ہیں توحید کی۔ توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے پیچھے رب کا معنی پڑھا نا، خالق، مالک، رازق، مربی، یہ ساری رب کے معنی ہوتے ہیں۔ تو رب وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ہم کسی اور کے پاس جائیں اور کسی اور سے جا کے اولاد مانگنا شروع کر دیں، کسی اور کو جا کے کہیں اللہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی تو مجھے بلکہ ہم کسی اور کو کہیں کہ بھائی فلاں بزرگ صاحب ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تو ہمیں اولاد دے دے، تو یہ شرک ہو جائے گا توحید ربوبیت کے اندر۔ دوسری توحید ہوتی ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کیا ہوتی ہے؟ اچھا، توحید ربوبیت جو ہے نا دنیا کا ہر بندہ مانتا ہے، مسئلہ اس کے اندر بھی آتا ہے، لیکن توحید ربوبیت ہر بندہ مانتا ہے۔ مشرک بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے خالق، مالک، رازق تو اللہ ہے۔ توحید الوہیت میں اصل آ کے جھگڑا ہوتا تھا۔ توحید الوہیت کیا ہوتی ہے؟ توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، یعنی جب پریکٹیکل کرنے کی باری آتی ہے نا، جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، جب سجدہ کرنے کی باری آتی ہے، جب قربانی کرنے کی باری آتی ہے، جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے، جب جو ہے وہ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کی باری آتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے نہیں خاندان کیا کہے گا، پھر بندہ کہتا ہے نہیں فیملی کیا کہے گی، پھر بندہ کہتا ہے نہیں یار اتنے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، چلو ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں، نہیں اس میں ہمارے بزرگ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے توحید الوہیت کے اندر شرک۔ توحید الوہیت میں بھی عبادت ایک اللہ کی، وہ قربانی ہو، وہ مدد مانگنا ہو، وہ ہدایت مانگنا ہو، وہ سجدے کرنے ہو، وہ حج کرنا ہو، وہ خرچ کرنا ہو، وہ کھانے کھلانے ہو، وہ نظر و نیاز ہو، سب کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ یہ ہوتی ہے توحید الوہیت۔ اور تیسری توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی اچھی اچھی صفات، یہ ساری یہ سورہ فاتحہ میں توحید کی تینوں قسمیں ذکر ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی سورہ فاتحہ ایک عظیم سورت ہے۔ اچھا، آگے جو بات ہے وہ بڑی قیمتی بات ہے، وہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ دلوں کی بھی شفا ہے اور بدنوں کی بھی شفا ہے، یعنی ظاہری طور پر جس طرح بھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی نا کہ بھئی کہیں پہ چوٹ لگ گئی ہے، کوئی جو ہے نا وہ کوئی زہریلی چیز ڈس گئی ہے، کوئی سانپ بچھو، کوئی جو ہے نا وہ ڈیمو وغیرہ یا کوئی اور چیز، کچھ بھی زہریلا انسان کو ڈس جائے، انسان یہ صورت پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ اس کا ظاہری طور پر جو جسم میں تکلیف ہے وہ ساری دور ہو جائے گی۔ اور شفاء القلوب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے ہے؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی زبردست مثالیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی فَإِنَّ مَدَارَ اعتلال، کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا دلوں کی بھی شفا ہے۔ کیسے کہ کہتے ہیں کہ دلوں کی بیماری اور اس کی جو دل کے اندر کمزوری آتی ہے نا، وہ دو اس کے سبب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فساد العلم اور دوسرا ہوتا ہے فساد القصد، یعنی بندے کے پاس علم ہے لیکن غلط علم ہے۔ بندے کے پاس علم ہے ہی نہیں، یہ تو بہت بڑا جو ہے نا وہ گمراہ ہے۔ بندے کے پاس علم ہے لیکن غلط علم ہے، اور بندے کے پاس کوئی سمت نہیں ہے کام کرنے کی، بندے کے پاس کوئی جو ہے نا وہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے۔ بندہ جو ہے وہ غلط رستوں پہ چل رہا ہے، یعنی ایک تو علم نہیں ہے، دوسرا پھر کام کرنے کی، دنیا کے اندر زندہ تو رہنا ہے نا۔ اب ایک انسان ہے، وہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس نے آنکھیں کھولنی ہے، اس نے کچھ نہ کچھ کہنا ہے، آنکھیں کھول کے کچھ نہ کچھ دیکھنا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ پکڑنا ہے۔ اب اسے اگر پتا ہوگا
کہ یہ چیز کو میں پکڑنے لگا ہوں یہ آگ ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ اگر اسے پتا ہوگا یہ جس چیز کو میں پکڑنے لگا ہوں یہ آگ ہے تو وہ اس سے بچ جائے گا۔ اگر اسے پتہ چلے گا کہ جس چیز کو میں دیکھنے لگا ہوں یہ چیز میری آنکھوں کو، میری نظر کو خراب کرے گی، وہ اس سے بچے گا اور اسے کوشش کرے گا بچنے کی۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر دل کے اندر، اور علم کا تعلق نا دل سے ہوتا ہے، ظاہری کسی چیز پہ علم نہیں ہوتا، یعنی میں یہاں پہ اپنے جسم پہ بہت سارا کچھ لکھ لوں، ٹائپ کروا لوں، ٹیٹوز بنوا لوں، بہت ساری چیزیں یہاں پہ لکھوا لوں، وہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ علم کہاں جاتا ہے؟ علم میں پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، بزرگوں سے سیکھتا ہوں، بڑوں سے سیکھتا ہوں، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ مجھے تجربات دیتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتا ہوں، اساتذہ کے پاس بیٹھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، یہ علم آ رہا ہے۔ اب وہ علم جمع کہاں ہوتا ہے؟ اصل اسلام کہتا ہے کہ وہ علم جو ہے وہ دل میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ دل اصل جو ہے وہ سمجھنے اور اس کے ساتھ پھر دماغ جو ہے نا وہ ملتا ہے اور دونوں مل کے پھر کام کرتے ہیں، کہ دل جو ہے وہ اصل علم کی جگہ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب یہ چیز حاصل نہیں کرتا، علم حاصل نہیں کرتا، تو اس کا علم فاسد ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کا قصد اور ارادہ اور اس کا جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جو کام کرنے لگتا ہے اس رستے میں وہ غلط رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جب دل بیمار ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب یہ دو بیماریاں انسان پر حملہ کرتی ہیں نا تو اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے الضلال، گمراہی، والغضب، اور غصہ۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب گمراہ، اس کے پاس علم نہیں ہے تو گمراہی ہوگا نا۔ ایک انسان پتہ ہے اس کو کہ یار مجھے راول پنڈی جانا ہے، ایک بندے کو پتہ ہے کہ مجھے لاہور جانا ہے، ایک بندے کو پتہ ہے مجھے کراچی جانا ہے، تو وہ اس کی بس میں بیٹھتا ہے۔ ایک بندے کو علم ہی نہیں ہے تو وہ گمراہ ہوگا، وہ کہیں بھی جو ہے نا وہ کسی بھی بس میں بیٹھ جائے گا، اس کو کوئی پوچھے بھائی کہاں جانا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، حالانکہ اس نے کہیں پہنچنا تھا، کسی سے وعدہ کیا تھا، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے۔ تو اس طرح کا بندہ گمراہ ہوتا چلا جائے گا، وہ کہیں بھی جو ہے نا وہ منہ اٹھا کے چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب اس کے کام نہیں ہو رہے ہوں گے، یعنی آگ کو پکڑا ہے تو غصہ تو آئے گا نا، اب صحیح طریقے سے کوئی کام مکمل نہیں ہو رہے تو غصہ آئے گا۔ تو کیا ہوتا ہے جب دل بیمار ہوتا ہے، یعنی علم نہیں ہوتا، تو پھر یہ نتیجے نکلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر ان دل کی بیماریوں کا بھی علاج ہے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ان ساری بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کیا سوال کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے، ساری چیزیں وہ بیان کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ آگے ذکر کرتے ہیں وَلِذَالِكَ كَانَ سُؤَالُ هَٰذِهِ الْهِدَایَةِ، کہتے ہیں کہ یہ ہدایت جو ہم صراط مستقیم کی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، افرز دعاء علی کل عبد واوجبہ علیہ کل یوم ولیلۃ فی کل صلاۃ، کہتے ہیں کہ افرز دعائن، بندہ جو دعائیں کرتا ہے نا ان ساری دعاؤں میں سے سب سے بڑی جو فرض بندے پر دعا ہے وہ کیا ہے؟ کہ بندہ ہدایت مانگے، اور سب سے زیادہ واجب اس پر یہ ہے کہ ہر دن اور ہر رات ہر نماز کے اندر، کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے انسان کو جو ہے نا وہ یہ مطلوب بہت زیادہ ہے، تو انسان کیا کرے پھر؟ اس ہدایت کو مانگے، تو اس سے کیا ہوگا؟ دل صحیح ہو جائے گا۔ جب اللہ سے ہدایت مل جائے گی تو ہدایت کیا ہوتی ہے کہ انسان کا جو ہے نا وہ دل وہ علم والا ہو گیا، اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب اس کو پتہ چلنا شروع ہو گیا نا۔ تو اس نظریے کو جب سامنے رکھ کے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نماز میں بندہ کھڑا ہے اور اللہ کی تعریف کر کے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا رستہ دکھا، تو مجھے سیدھے رستے پر چلا، ٹھیک ہے، مجھے ہدایت دے سیدھے رستے کی۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ مجھے علم بھی دے، مجھے صحیح رستہ بھی دکھا، مجھے عمل بھی دے، میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، میں کہیں کوئی مجھے دھوکہ نہ دے کر چلا جائے، مجھے غصہ نہ آئے، میں جو ہے نا وہ کسی غلط فیصلے کی طرف نہ چلا جاؤں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر آتی ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے نا تو نماز کی کیفیت خود بخود بدلے گی۔ آگے وہ کہتے ہیں، یہ بات میں نے پہلے کر دی ہے، اس کی تشریح میں نے کر دی ہے کہ وہ دلوں کی بیماری کے ساتھ ساتھ جسم کی بیماری پہ، اور اس میں انہوں نے جو حدیثوں کا تذکرہ کیا آپ سے ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کی کتاب سے سارا میں نے نقل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیثیں ہیں سیدنا ابو سعید کی جو حدیث ہے ابھی جو پیچھے گزری ہے کہ انہوں نے بکریاں لی تھی، تو یہ سارا اس میں موجود ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ مزید یہاں پہ انہوں نے ذکر کی ہے، شفا کے حوالے سے اپنا ایک تجربہ ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا کہ کانا یعرض لی آلام مزعجۃ، مجھے جو ہے نا کئی دفعہ ایسی شدید بیماری ہوتی تھی کہ بحیث تقاد تقطع الحرکۃ منی، وہ کہتے ہیں کہ اتنی شدید کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا،
میں بیڈ پہ لیٹنا ہوں, چارپائی پہ لیٹنا ہوں, زمین پہ لیٹا ہوں, کہیں بھی لیٹا ہوں, میں حرکت ہی نہیں کر سک رہا, یا میں کہیں تھک گیا ہوں کوئی کام کر کے. تو کہتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا, وذالک فی اثناء الطواف وغیرہ ہی, ایک دفعہ طواف میں کر رہا تھا, تو طواف کرتے ہوئے کیا ہوا کہ فابادر الی قراءۃ الفاتحہ, اب میری جو ہے نا وہ جسم میں حرکت ختم ہو گئی, میں تھک گیا بالکل, اور مجھ سے جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا, تو میں پھر سورہ فاتحہ پڑھتا تھا, اور میں جو ہے نا وہ اس جگہ پہ جہاں پہ مجھے درد ہو رہی ہوتی تھی وہاں پہ اس کا جو ہے نا مسح کرتا تھا. فکأنہ حصاۃ تسقط, تو گویا کہ جو ہے نا وہ یہ جو پتھر جس طرح گرتے ہیں نا اس طریقے سے. تو کہتے ہیں کہ اس کا میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے, اور کئی دفعہ میں اس طرح کرتا تھا کہ ایک پیالہ لیتا تھا من ماء زمزم, زمزم کے پانی کا, اور زمزم کے پانی پہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا, اور سورہ فاتحہ پڑھ کے میں دم کرتا تھا, تو میں اس کو جو ہے نا جب پڑھ لیتا تھا تو کہتے ہیں فاجد به من النفع والقوہ, پھر اس سے جو مجھے فائدہ ہوتا تھا اور جو قوت اور طاقت ملتی تھی, ما لم اعهد مثلہ فی الدواء, اتنی طاقت اور قوت مجھے دوائی میں نہیں ملتی تھی. تو یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے تجربات بھی ہیں, اور بھی کئی علماء کے تجربات ہیں. آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں ایک قول آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا, پڑھا, اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا اور اپنے تجربات ذکر کیے. ٹھیک ہے, حدیثیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی, اس کو میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا ان کو بڑا چھوٹا سمجھا جاتا ہے. ہم فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں, فوری طور پہ جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں چیک اپ کروائیں, کہیں نہ جو علاج اس کا ہونا چاہیے. دم نہیں کرتے اپنے اوپر, اور جو ہے نا وہ اس طریقے سے سورہ فاتحہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مطلب نارمل سی صورت ہے یا نہیں صحیح ہو رہا, تو وہ یقین کی کمی ہوتی ہے اس میں. پھر ایک اور چیز میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں, کئی لوگ کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ 21 دفعہ پڑھیں تو شفا ملے گی, کئی لوگ کہتے ہیں 41 دفعہ پڑھیں, کئی لوگ کہتے ہیں 7 دفعہ پڑھیں. تو یہ ان کے الگ الگ تجربات ہوتے ہیں. یہ قرآن و حدیث سے تو کہیں ثابت نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ 21 دفعہ پڑھیں گے تبھی شفا ملے گی, آپ جو ہے نا وہ 31 دفعہ پڑھیں گے تبھی شفا ملے گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ بندہ سات دفعہ پڑھتا ہے, تو 7ویں دفعہ پڑھتے ہوئے جیسی وہ 7ویں دفعہ پہنچتا ہے اس کو جو ہے نا وہ فرق محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ذہن بنا لیتا ہے, یقین بنا لیتا ہے کہ ہاں مجھے 7 دفعہ پڑھ کے شفا ملتی ہے. تو وہ پھر آگے بھی لوگوں کو بتاتا ہے یار 7 دفعہ پڑھو, تم 7 دفعہ پڑھ لو. ٹھیک ہے, تو یہ یقین ہوتا ہے. کسی کو 21 دفعہ پڑھ کے ہوتی ہے, کسی کو جو ہے نا 41 دفعہ پڑھ کے ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے جی میں 500 دفعہ پڑھتا ہوں. یہ سب کی الگ الگ ہوتی ہے, لیکن 500 دفعہ پڑھنا یہ تکلف ہی ہوتا ہے. کئی دفعہ انسان تھک جاتا ہے 500 دفعہ پڑھتے پڑھتے نا, ایک دفعہ علاج کرے گا, 2 دفعہ کرے گا. تو کوشش کرنی چاہیے انسان وہ جو ہے نا وہ 1 دفعہ پڑھ کے دم کر لے, اور اگر کسی کو شک ہے یا اس میں کوئی دھیان ادھر ادھر چلا گیا ہے تو انسان جو ہے نا 2-3 دفعہ جو ہے نا وہ اس کو پڑھ لے. تو یہ جو ہے نا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تأملت انفع الدعاء, میں نے بڑا غور و فکر کیا, دعائیں میں پڑھتا تھا, قرآن کی دعائیں میں پڑھتا تھا, میں جو ہے وہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھتا تھا. تو میں نے بڑا غور و فکر کیا کہ سب سے زیادہ نفع والی دعا کون سی ہے, سب سے زیادہ افضل دعا کون سی ہے جو میں اکثر کیا کروں. مجھے کوئی ایسی دعا مل جائے کہ دعائیں تو کافی ساری ہیں نا, اب لباس پہننے کی بھی دعائیں ہیں, کھانا کھانے کی بھی دعائیں ہیں, اسی طریقے سے گھر سے نکلنے کی بھی دعائیں ہیں, اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار کتنے سارے ہیں. تو میں کون سی دعا مانگوں؟ لوگ بھی اکثر سوال کرتے ہیں نا کہ شیخ صاحب کوئی دعا بتا دیں, کون سی دعا کرنی چاہیے. میں اکثر فارغ ٹائم ہوتا ہے یا کوئی بائک پہ جا رہا ہوتا ہوں, گاڑی پہ جا رہا ہوتا ہوں, فری ہوتا ہوں, دکان پہ بیٹھا ہوا یا کسی جگہ پہ, تو میں کیا دعا کیا کروں؟ تو وہ کہتے ہیں تأملت انفع الدعاء, میں نے جو ہے نا نفع جو مند دعائیں تھی ان پہ غور و فکر کرنا شروع کیا. فإذا ہوا سؤال العون علی مرضاتہ, تو مجھے یہ نتیجہ نکلا کہ ایسی اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے نا, جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے, ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو کہ اللہ میری مدد کر کہ میں وہ کام کر سکوں جو تجھ کو راضی کرتے ہیں. مجھے میری مدد کر کہ میں تیری جو ہے نا عبادت کر سکوں, میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں. اچھا یہ خلاصہ تھا ساری دعاؤں کا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ ثم رأیتہ فی الفاتحہ, پھر مجھے فاتحہ میں نا یہ آیت ملی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی والی چیزیں ہیں وہ ہم اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ صرف تیری میں عبادت کر رہا ہوں. عبادت میں ساری دنیا کی چیزیں آ گئی,
اچھا، عبادت میں یہ جو ایاک نعبد ہے، اس میں جسمانی عبادات بھی آ گئی، روحانی عبادات بھی آ گئی۔ ایاک نستعین، نستعین کے اندر نا روحانی عبادات آتی ہیں، یعنی قلبی عبادات۔ استعانت جو ہوتی ہے نا، وہ دل کے اندر ایک یقین رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں، آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، ہمارا ٹائم کم ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے الفوائد التربویہ، یعنی کچھ تربیت کے لحاظ سے سورہ فاتحہ سے ہم چیزیں نکال لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تربیت کے لحاظ سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں دو جو ہے نا وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ذکر کرنے کے بعد آخر میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا، بلکہ دو قوموں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کیا اور نافرمانیاں کی۔ ان کے سارے قرآن میں پورے قصے موجود ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پہ ذکر کر دیا کہ وہ المغضوب علیہم لوگ ہیں اور الضالین لوگ ہیں، یعنی اگر ہم بھی وہ کام کریں جو المغضوب علیہم لوگوں نے کیا ہے، یا ہم وہ کام کریں جو الضالین لوگوں نے کیا ہے، تو ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہم ہدایت وہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ دکھانا ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان پر غضب نہیں کیا گیا۔ تو یہ وہ والا رستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اس رستے سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم یہودیوں کے بارے میں بھی علم حاصل کریں، عیسائیوں کے بارے میں بھی علم حاصل کریں۔ کیوں؟ کہ یار جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہ غلطیاں ہم نے بطور مسلمان نہیں کرنی ہے، لیکن ہم وہ غلطیاں کر رہے ہیں، ہم وہی چیزیں کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کی کتاب تھی، وہ اپنی کتاب کے ذریعے فیصلے نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس اپنے نبی تھے، لیکن وہ ان کی عزت اور احترام نہیں کرتے تھے۔ وہ نا یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، کافی ہے، آپ جو ہے نا وہ اپنے کام کا، وہ انبیاء کو قتل تک کر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، لیکن ہم بات ان کی نہیں مانتے۔ اب ایک بندہ زبان سے تو کہتا رہے کہ بھئی آپ بڑے افضل ہیں، آپ جو ہے نا بڑے نیک ہیں، یعنی باپ اگر بیٹے کو کہتا ہے بیٹا پانی پلاؤ، بیٹا کہتا ہے جی ابا جی پلاتا ہوں۔ باپ پہ کہتا ہے بیٹا پانی کا کہا تھا آپ کو، جی ابو جی میں پلاتا ہوں۔ بیٹا آپ میری بات نہیں مان رہے، عزت نہیں کرتے، جی جی ابو جی مانتا ہوں، تو بیٹا پانی پلا دو۔ بیٹا کہتا ہے جی ابو جی پلاتا ہوں۔ پلا نہیں رہا، اٹھ نہیں رہا، کہہ رہا ہے کہ میں پلاؤں گا لیکن وہ پلا نہیں رہا۔ اچھا، ظاہری طور پر اس کا یہ کہنا کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، وہ کس کھاتے میں جائے گا بھائی؟ جب وہ کچھ کر ہی نہیں رہا، جب وہ پلا ہی نہیں رہا اٹھ کے پانی، جب وہ ان کے کام کر ہی نہیں رہا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی ہے، میں کہہ تو رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن بھائی کہاں ہے میرا حلیہ مسلمانوں والا؟ کہاں ہے میری نمازیں؟ کہاں ہے میرے اذکار؟ کہاں ہے میرے معاشرے کی وہ خواتین جو پردہ کر کے گھومتی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ یہ نظر آنی چاہیے جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے نا فرما بردار امتی ہوں، کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ میں نے کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے یہ ہمیں تربیت ملتی ہے کہ بھائی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں ہونا۔ دوسرا اس سے کیا پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر جب تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف پھر حقیقی تعریف ہونی چاہیے نا، کامل تعریف ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ذکر کی کہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی ہم حمد بیان کر رہے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جو رب ہوتا ہے پالنے والا ہوتا ہے، پالنے والا ظالم بھی ہو سکتا ہے، رب جو ہے وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو رب ہے، رب سے مراد یہاں پر پالنے والا میں معنی لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو رب کبھی ظالم بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر کو پالنے والا کسی کو زبردستی اور جو ہے نا وہ ظلم کر رہا ہو کہ میں تجھے پال رہا ہوں اور اس کو مار رہا ہو اور سزا دے رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد نا اپنی دو صفات ذکر کی ہیں، الرحمن الرحیم، کہ میں رب العالمین کیسا والا ہوں، جو الرحمن اور الرحیم ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں تربیت کروں گا تو میرا طریقہ کار کیا ہوگا کہ میں کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا، میں کبھی بھی کسی پر زیادتی نہیں کروں گا، میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، بلکہ انسان کی جتنی ضروریات ہیں وہ سب میں پوری کروں گا، اور کس کے ساتھ؟ بڑی مہربانی کے ساتھ
اور رحم کرتے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں رب العالمین، یہ جو ہمیں اس صورت سے ملتا ہے. اسی طریقے سے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، مالک یوم الدین جو آیت ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بھائی دنیا کے اندر، اور یہ مومن کا عقیدہ ہے. اور پتہ ہے ایک دن میں کال پڑھ رہا تھا، غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یا کسی اور کا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر نا ہمیں بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے. کئی دفعہ لوگ جو ہے نا بہتان لگاتے ہیں، کئی دفعہ لوگ جو ہے نا وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں. کئی دفعہ کئی ایک معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، پیسے نہیں دے رہے ہوتے لوگ، جو ہے نا وہ ہمیں طرح طرح کے جملے کستے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اگر اس طرح کی آیات نہ ہوتی اور اللہ ہماری زندگی میں نہ ہوتا اور ہمیں یہ پتہ نہ ہوتا کہ ایک ایسا دن آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بدلہ لے کر دینا ہے، یہ جو ظالم ظلم کر رہا ہے ایک دن ایسا آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ جو ظالم ہے یہ تمہیں آج اس کا بدلہ دے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ آیات اس طرح کی نہ ہوتی تو ہم خودکشی کر لیتے، مر جاتے. ہم صبر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے. ایک دن ایسا آنا ہے کہ یہ جتنے ظالم موجود ہیں آج، یہ اس دن ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ لے کے دے گا کہ آج ہم یہاں پہ ان کے سخت جملوں کی وجہ سے اپنی زندگیاں مشکل سے گزار رہے ہیں. آج یہ ہمارے پیسے لے کے بھاگے، پیسے نہیں دے رہے، آج یہ ہماری زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، آج یہ زبردستی ہم پر جو ہے نا وہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھائی ایک مومن کیوں برداشت کر لیتا ہے؟ اور یہ وہ آیات ہیں، یہ والی آیات جس کے ذریعے سے ایک بندہ مومن کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا. یہ وہ آیات ہیں جن کی وجہ سے کوئی بندہ مومن کبھی بھی ایسا کوئی ذہنی مریض نہیں بنتا کہ وہ کہے کہ دنیا کے مطلب خودکشی کوئی بندہ مسلمان کیسے کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہے بھائی میرا ایک رب ہے، وہ مجھ پر جو مشکلات اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، میں جن مشکلات اور پریشانیوں میں اس وقت پھنسا ہوا ہوں اور لوگ مجھ پر ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، اگر آج جو ہے وہ یہ مسئلہ حل نہ بھی ہوا تو کل ایک دن آئے گا کہ اللہ مجھے ان سے بدلہ لے کر دے گا. کل جو ہے نا وہ آج اگر میں کچھ نہیں کر پا رہا نا تو کل یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور قیامت کا دن ہوگا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو مثال دی کہ اتنا اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے کہ اگر دو بکریاں ہیں اور ایک سینگ والی بکری تھی اور ایک بغیر سینگ والی تھی، اور سینگ والی بکری نے کبھی جو ہے نا وہ بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو آج اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تو لے اپنا بدلہ. تو کیا اس دن تک ہم انتظار نہیں کر سکتے؟ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے کہ ایک دن جزا کا ایسا آنا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ موقع دینا ہے کہ ہم پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ دین کی وجہ سے، وہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، وہ دین کی بات کرنے کی وجہ سے. کبھی مولوی کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ تو یہ پردہ کرتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ سب سے الگ ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ جو ہے نا پتہ نہیں کون سے دین کو فالو کر رہی ہے. بھائی دین ایک ہی ہے، تم نے نہیں پڑھا، قصور ہمارا نہیں ہے، ہم نے تو پڑھا ہے دین، ہم تو دین پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دین کے اندر حکمت عملی کیا ہے؟ تمہیں چھوڑ کے نہیں جا رہے، تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں. اب اتنا ظلم نہ ڈھاؤ کہ بھئی تم پردہ نہیں کر سکتے، تم داڑھی رکھو گے تو تم سے بائیک آؤٹ ہو جائے گا. یہ ہمارے معاشرے کی المیہ ہے کہ ہم نے مالک یوم الدین کو نہیں سمجھا. تو مالک یوم الدین کیا سکھاتا ہے ہمیں کہ بھائی ایک دن آنا ہے، ان کی باتوں پہ صبر کر لیں، برداشت کر لیں. ہر چیز کا جواب دنیا میں دینا ضروری نہیں ہوتا. آگے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایاک نعبد جب ہم پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد میں صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اس میں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو میں شرک سے برات کا اعلان کر رہا ہوتا ہوں، اے اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، عبادت صرف تیری ہے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو یہ شرک سے ایک برات ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کے اندر بھی انسان شرک سے برات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. دوسرا نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت اے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں. ایاک نستعین، اور نستعین ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو مدد بھی کہ اے اللہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا. نستعین جو ہوتا ہے نا استعانت، اس کے اندر ایک طرف عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، ایک طرف نا انسان اپنے آپ کو بالکل زمین کے ساتھ لگا دیتا ہے کہ اے اللہ، جو ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر، کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی کوئی قوت ہے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. اے اللہ تو اگر چلائے گا تو میں چلوں گا، تو اگر بٹھائے گا تو میں بیٹھ جاؤں گا، تو اگر مجھے کھڑا کرے گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو اگر مجھے جو ہے نا وہ آج چاہے، مجھے نہیں پتا یہ اگلا سیکنڈ جو یہ جو گھڑی چل رہی ہے، یہ اگلا سیکنڈ میری زندگی کا سیکنڈ ہے کہ نہیں، یہ آخری سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے. اے اللہ تو زندگی دے گا تو مجھے زندگی ملنی ہے، اے اللہ تو صحت دے گا تو مجھے صحت ملنی ہے. میں کچھ نہیں ہوں،
میری زندگی کے اندر استعانت، میری زندگی میں مدد صرف تجھ سے ہے، یعنی میں مدد صرف تجھ سے مانگوں گا، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے میں مدد، ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، مدد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مدد وہ ہوتی ہے جو نا بندہ کر سکتا ہے کسی کی، مثال کے طور پر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں کسی کو کہتا ہوں یار 200 روپے مجھے دے دینا، 1000 روپے مجھے دے دینا، یا جو ہے نا وہ میں بائک پہ جا رہا ہوں اور سامان پیچھے سے گر جاتا ہے، میں کسی کو کہتا ہوں یار میری مدد کر دو، اس کو رکھوا دو اوپر، یا میں کسی کو کہتا ہوں یار جو ہے نا وہ میری مدد کرو اور یہ چیز جو ہے نا وہ میرے ساتھ بنوا دو، یا کچھ بھی جو بندہ ایک کر سکتا ہے وہ والی مدد کسی سے لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ہاں نا مدد کو مکس کر دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی تم بھی تو مدد لیتے ہو، تم بھی تو جو ہے نا وہ جہاز سے مدد لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہو، تم بھی تو مائک سے مدد لے کے اپنی آواز دوسروں تک پہنچاتے ہو۔ بھائی یہ والی مدد وہ ہے جو انسان کر سکتا ہے، کچھ مدد اس طرح کی ہوتی ہیں جو انسان کر ہی نہیں سکتا، اس کی استطاعت میں ہی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک انسان کو زندہ کرنا اور مارنا کس کے جو ہے نا ہاتھ میں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب میری مدد کر دیں، یہ مریض مر رہا ہے اس کو بچا لے، تو ڈاکٹر صاحب ایک سبب ہے، وہ کوشش کر سکتے ہیں بچانے کی، جتنی ان کی استطاعت میں ہے وہ مدد نہیں کر سکتے وہاں پہ، وہ مدد کر کے بندے کو واپس نہیں لا سکتے، وہ مدد کر کے بندے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے ان چیزوں میں جب ہم مدد طلب کریں گے تو وہ مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، وہ مدد کسی اور سے نہیں مانگ سکتے ہم، کہ اللہ تو اگر دیکھے نا، ہم سواری کی دعا پڑھتے ہیں، سواری کی دعا میں کیا ہوتا ہے؟ گاڑی جب میں جو ہے نا وہ اس کو کہیں میں نے سفر میں نکلنا ہوتا ہے، اس کی بریکس میں چیک کرواتا ہوں، اس کے ٹائروں کی ہوا میں چیک کرواتا ہوں، پیٹرول میں نے ڈلوانا ہوتا ہے، سیٹ بیلٹ میں نے باندھنا ہوتا ہے، اسٹیئرنگ میں نے دیکھنا ہوتا ہے، اس کی ساری چیزیں میں نے چیک کر لی، دیکھ لی۔ لیکن ایک مومن کا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ مومن کا عقیدہ کہتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، میرے کنٹرول میں کر دیا، وما كنا له مقرنین، ہم اس کو کنٹرول میں کرنے والے نہیں تھے۔ میں کون ہوتا ہوں اس سواری کو چلانے والا؟ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے بندہ سب کچھ ٹھیک کروا کے گیا ہوتا ہے، بریک فیل ہو جاتی ہے، ٹائر پھٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے نا۔ تو یہ دعا کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیری مدد کے بغیر یہ سواری بھی نہیں چلنی، تو اگر چلائے گا تو چلے گی، وگرنہ دیکھیں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے انسان سب کچھ اپنی طرف سے فل تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے لیکن ہو ہی نہیں پاتا۔ اب کتنے لوگ اس سال جو ہے نا وہ حج پہ جانے کی کوشش کر رہے تھے، پیسے جمع کروا دیے، سب کچھ کرا دیا، لیکن بند ہو گیا، بین ہو گیا، وہ جو ہے نا وہ پیسے ان کے پچھلے سال کے پڑے میں۔ اس سال حکومت نے اعلان کیا دوبارہ کہ بھائی جن کے پچھلے سال کے پھنسے میں پیسے وہ اس سال جائیں گے، سب کچھ کر کے بیٹھے نا، ٹریننگز لے کے بیٹھے، تیاریاں کر کے بیٹھے، پیسے جمع کرا کے بیٹھے میں، پرائیویٹ والے لے کے بیٹھے، وہ کوٹا ہی نہیں آیا ان کا اس جو ہے نا وہ حج کے لیے، انہوں نے کہا جی کوٹا اتنا ہی آنا ہے بس، اس سے زیادہ ہم نے دینا ہی نہیں۔ بندہ اپنی طرف سے کتنی پلاننگز کرتا ہے، ہر چیز کر کے بیٹھے میں، ہو ہی نہیں رہا۔ بندہ اپنی طرف سے کتنی پلاننگز کرتا ہے۔ جب کورونا آیا تھا تو 6 ملکوں کے لوگ ویزے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، 3 ملکوں کے پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی اگر اس ملک میں کوئی حالات خراب ہوتے ہیں میں دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا۔ اللہ نے کہا بھائی جدھر بیٹھا ادھر ہی بیٹھا رہے، میرے جو کام ہے نا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، میرے والے کاموں میں کوئی کس طریقے سے جو ہے نا وہ، تو جتنے بندوں نے اسباب اختیار کیے ہوئے تھے وہ سب وہیں کے وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ایک خاص وہ کام جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو ان کاموں میں ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جو ہے وہ طریقوں سے کہی ہے، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کر، اسی پر بھروسہ کر، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 29 میں ہے، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ وہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ وہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ اس کو ہم رکھتے ہیں، آگے بس آگے جو ہے نا وہ ہدایت کی دعا ہے، آگے کافی ساری چیزیں ہیں لیکن اس کو ہم یہاں پہ ختم